السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب کبریا وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ پروگرام کے لیے جو دو فاضل شخصیات تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا عبد المالک صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ مولانا صاحب عالم دین ہیں، امام و خطیب ہیں، مبلغ بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ آپ اہل علم کے ہاں اور ذرائع ابلاغ میں بھی اپنا ایک معتبر نام اور مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی شفقت ہے کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب رضوان احمد صاحب۔ رضوان صاحب السلام علیکم۔ رضوان صاحب کو آپ نے آج دعوت دی ہے، انہوں نے قبول فرمائی، شکر گزار ہیں۔ آپ الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب پاکستان کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے سیلاب کی وجہ سے، متاثرین سیلاب کی، ان کی خدمت کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کو میڈیکل سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، غذا کی شکل میں ان تک چیزیں پہنچانے کے لیے، جہاں اور بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، بہت سے لوگ انفرادی طور پر بھی اور سرکاری ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ خود ہمارے اس روز نیوز چینل کے جو ہمارے CEO ہیں جناب سردار خان نیازی صاحب، انہوں نے بھی ایک ویلفیئر ٹرسٹ SK نیازی کے نام سے قائم کیا ہے، وہ بھی اس کام میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ان سب میں ایک نمایاں مقام الخدمت فاؤنڈیشن کا ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے لیے درد دل کے ساتھ اپیل کرتے ہیں، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ اور پھر یہ خدمت کا جو کام ہے یہ اندرون ملک بھی انجام دیتے ہیں اور بیرون ملک بھی۔ اگر کہیں امت مسلمہ کے کسی بھی حصے پر، حتیٰ کہ انسانیت کے کسی حصے کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر طرح کی ریلیف دینے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں، پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے رضوان صاحب کو اس لیے دعوت دی، زحمت دی اپنے پروگرام میں کہ تاکہ اس صورتحال میں جو لوگوں کا رسپانس ہے، لوگ جو اس کام میں کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے اور کچھ لوگوں کی صورتحال بھی ہم آپ سے جانیں گے۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ خدمت خلق ایک عبادت ہے، اور یقیناً انفرادی طور پر بھی سب لوگ اور اجتماعی طور پر بھی، اداروں کی شکل میں بھی، NGOs کی شکل میں بھی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عبادت سمجھ کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو بندہ پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کے دکھ درد میں جو بندہ شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت سے مصیبتیں اور بلائیں ٹال دیتا ہے۔ آج اب سب جانتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی ایک دو پروگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، کہ سیلاب کی وجہ سے جو صورتحال ہے، جس سے ہر دل جو ہے درد دل رکھنے والوں کا وہ رنجیدہ ہے، اور ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار ہے۔ اس لیے کہ جب اپنے معصوم بھائیوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کے مال و املاک کو پانی میں بہتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر چین نہیں آتا درد دل رکھنے والوں کو اور ایمان کا جذبہ رکھنے والوں کو۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی غنیمت ہے کہ پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو امت مسلمہ کا ہر فرد اس کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جاتا ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، پاکستان کے بسنے والے اہل ایمان بھی اور عام پاکستانی شہری بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور دل کھول کر اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ آج بھی یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ جانیں گے مولانا عبد المالک صاحب سے کہ یہ جو خدمت خلق ہے، یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ فرائض عبادت کے بعد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور مخلوقات میں سے بھی
جو بہترین مخلوق جس کو اللہ نے کہا ہے جو انسان ہے اس کی مدد کرنا. مولانا قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس ہر دل عزیز پروگرام میں مدعو کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خدمت خلق کے حوالے سے، مخلوق کی خدمت کے حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے سمجھایا. جی. ہم اگر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 38 تک دیکھیں تو یہاں اللہ رب العزت نے 14 احکام نازل فرمائے ہیں. ان 14 میں سے صرف ایک حکم جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پہلے والا، جی. یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے. اور اس کے بعد باقی 13 حکم مسلسل حقوق العباد کے متعلق ہیں. جی. اور ان میں اللہ رب العزت نے والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، بیوہ، مسافر، اولاد، خواتین، گاہک، معاہد، ملازم، ان سب کے حقوق بیان فرمائے. جی. یہ جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی جو ہے، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی خدمت خلق ہے. جی. اللہ رب العزت نے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، اس طرح بھلائی کرو جس طرح اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے. اللہ اکبر. ہم جب اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں اور پاورفل ٹانگیں ہیں. جی. اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک چیز سے محروم ہے، معذور ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی خدمت اور اس کی اس کمی کو دور کرنے کا حکم دیا. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس نعمت کا سب سے بہترین شکر یہ ہے کہ اس سے محروم آدمی، اس نعمت سے محروم آدمی کی خدمت کر لی جائے. خدمت کرنی چاہیے. یہ بہترین شکر ہے تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ میں محرومیت کا شکار ہوں. جی. جی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ البلد میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. سبحان اللہ. کیا ہم نے آپ کو 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور لسان، زبان نہیں دی؟ جی. اب ان نعمتوں کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے شکر کا طریقہ بھی خود ارشاد فرمایا فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ اکبر. کسی بھوکے کو مشکل دن میں کھانا کھلانا ان نعمتوں کا شکر ہے. تو جن نعمتوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر کوئی ان نعمتوں سے محروم ہے تو اپنی ان نعمتوں کے شکر کے طور پر ان محروم لوگوں کی مدد کرنا اور ان محروم لوگوں کی محرومیوں کو دور کرنا تاکہ وہ خودکشی کے راستہ نہ اختیار کریں، تاکہ وہ بھیک کا راستہ اختیار نہ کریں، تاکہ وہ اپنے آپ کو معاشرے سے کٹا ہوا نہ محسوس کریں، تو ان کی محرومیوں کو دور کرنا یہ خدمت خلق ہے. سبحان اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. بہترین آدمی وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو ہم جن نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ کام نہ کریں، اللہ نہ کرے، تو ہم کتنے مجبور ہو جائیں. ہماری زبان نہ بولے تو ہم کتنے مجبور ہو جائیں. تو یہ جو باقی لوگ ہیں جو بولنے والے ہیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہیں، جو زمیندار ہیں اگر وہ کسی مشکل میں ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں. وہ اس معاشرے کے ہاتھ پاؤں ہیں، وہ اس معاشرے کی زبان آنکھ ہیں، وہ اس معاشرے کے آنکھ کان ہیں. تو وہ اگر کسی مشکل میں ہوں تو ان کے ساتھ مدد کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پورے انسان ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس جسم میں کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. یہی حال ہماری امت مسلمہ میں سے ہر ایک فرد کا ہے. اگر ہمارے مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہوں تو ان کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے بارے میں بے چین ہو جانا یہ ہماری فطرت ہے.
یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جی، ایمان کا ایک جذبہ دل کے اندر موجود ہے. جی مولانا بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ جیسے میں نے گزارش کی کہ اللہ کی فرض کردہ عبادات کے بعد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ لوگ کہ جو مشکل حالات میں آ جائیں، یعنی وہ گھر میں بہت کھاتے پیتے تھے، صاحب نصاب تھے، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن خود مشکل کا شکار ہو گئے تو وہ زکوٰۃ کے صدقات کے احکامات بھی بدل گئے. جی، کہ اب آپ ان کو زکوٰۃ، صدقات، نافلہ، واجبہ سب ان کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشکل کے اندر پڑ گئے. جی، اور یہی کیفیت اس وقت ہمارے ملک کے اندر ان لوگوں کی خاص طور پر ہے کہ جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، تو ان کی اس طرح سے مدد کرنا یہ گویا کہ ایک اہم ترین عبادت ہے. یہ مالی عبادت بھی ہے، اور جو لوگ فزیکلی وہاں جا کر خدمت کر رہے ہیں وہ بدنی عبادت بھی کر رہے ہیں. جی رضوان احمد صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کی اس NGO کے حوالے سے، ویل ریپیوٹڈ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن، کہ اس وقت آپ کا کوئی تخمینہ ہوگا، اندازہ ہوگا کوئی سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے بھی اور آپ کے اپنے ریسورسز کے ذریعے سے بھی، کہ اس ڈیزاسٹر سے، یہ جو سیلاب کی وجہ سے ہے، کوئی کتنا نقصان جو ہے وہ ہو چکا ہے؟ صحیح. سب سے پہلے جی میں آپ کا شکر گزار ہوں میاں صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں یہ جو سیلاب ہے، حالیہ سیلاب، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے. جی. یعنی اس سے پہلے جتنے سیلاب آئے پچھلی 50 سالہ ہماری جو تاریخ ہے، جی، اس کے اندر ان کا میگنیچیوڈ بہت کم تھا، یعنی محدود تھا جغرافیائی لحاظ سے. یہ جو سیلاب ہے اس نے آلموسٹ آپ کے 1/3 حصے کو ڈیمیج کیا. جی. اور جو سرکاری اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق تقریباً 3.5 کروڑ لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. جی. اور 10 لاکھ کے قریب گھر جو ہے وہ اس میں تباہ ہوئے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی غالباً رات کو یہی فگرز بتا رہے تھے. جی ہاں. اور اس میں یہ ہے کہ جو اموات کا ذکر سرکاری اعداد و شمار میں 1500 کے لگ بھگ، میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ ہیں. جی. کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو ابھی تک جن کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہے، اور ظاہر بات ہے جب ہماری ایڈمنسٹریشن وہاں جائیں گی تب جا کے اندازہ ہوگا. لیکن جو اصل بات ہے جس کی طرف ایک تو مولانا محترم نے تو خدمت کے پہلوؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا. جی. اس وقت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات کہ جب بھی کبھی اس طرح کی آفت آتی ہے، جی جی، تو لوگ جو پیور دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، تو جب زلزلہ آیا تھا تو وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جی زمین کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں اور وہ حرکت کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں زلزلہ آ جاتا ہے. اسی طریقے سے ابھی بھی بہت سارے ایسے دانشور ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. چائنا میں خشک سالی ہے اور یہاں سیلاب ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور وہ خالق ہے. اور یہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں ہماری قوم جس مشکل میں گرفتار ہے، 2 چیزیں ہماری قوم کو بہت سخت ضرورت ہے اس وقت، ایک استغفار کی اور دوسرا ایثار کی. تو من حیث القوم ہمیں استغفار کا رویہ اپنانا چاہیے. اور ظاہر بات ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے وہی ہمارے حالات کو درست کر سکتا ہے. اور یہ ڈیزاسٹر ہے بلا شبہ، یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور اس کے لیے تمام اہل خیر کو مل کر کافی نہیں، بہت اچھی آپ نے یہ توجہ دلائی ہے. میں نے اپنے ایک پروگرام میں بھی اس پر بات کی، ہمارے علماء کرام موجود تھے. بات یہ دیکھیں کہ لوگ جب چائنا کی یا دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، تو وہ سائنسی علوم کی بنیاد پر بھی پیش بندی کرتے ہیں. اگر چائنا کو یہ ایک وارننگ آئی ہے کہ خشک سالی آنے والی، تو انہوں نے یقیناً اس کی پیش بندی کی ہوگی. المیہ یہ ہے، ہمارا یہ ہے کہ نہ ہم دین پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہم سائنسی علوم پر ایمان رکھتے ہیں. ہم وہ جیسے کیسے مولانا کے مذبذبین ذالک ہؤلاء و ہؤلاء، کہ ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اگر سائنسی علوم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، تو آپ نے اس کی کیا پیش بندی کی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیا آپ نے اپنے دریاؤں کو صاف کیا؟ کیا آپ نے اپنے ڈیموں کو صاف کیا؟ کیا آپ نے نئے ڈیم بنانے کی کوئی ضرورت محسوس کی؟ جی جی. ایک کالا باغ ڈیم ہی بنا ہوا ہوتا تو آج کتنا پانی اس میں سٹور ہوتا اور کتنی جانی اور مالی نقصان اسے ہم بچ جاتے. تو
ہم اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں، اس طرف بھی نہیں جاتے ہیں. یعنی اللہ نے جو ہمیں احکامات تعلیمات دی ہیں توبہ استغفار کی، رجوع کرنے کی، اس پر بھی نہیں جاتے ہیں اور دنیاوی اسباب بھی اختیار نہیں کرتے. حالانکہ میں نے یہ پہلے ایک پروگرام میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ گھر کی چار دیواری بنائیں گے، اس کا دروازہ لگائیں گے، تالا لگائیں گے، پھر اللہ کے سپرد کریں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ ان اسباب کا اختیار نہ کریں اور صرف یہ کہتے رہیں کہ جی اللہ کی طرف سے ہونا تھا ہو گیا. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو آپ کا خاص NGO کا موضوع جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہم نے، کہ اس ڈیزاسٹر میں ابھی تک جو آپ کی خدمات ہیں وہ تھوڑا سا آپ ہمارے سامنے رکھیے، پھر میں مولانا سے مزید کچھ معلومات. جی، اس میں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ایک کسی بھی ڈیزاسٹر کو جو ٹیکل کرنے کے 3 فیزز ہوتے ہیں وہ میں بتانا ضروری سمجھوں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسانی المیہ جنم لیتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے آپ ریسکیو کرتے ہیں. جی. اس کے بعد پھر ریلیف کا مرحلہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ آتا ہے. جی. تو ریسکیو میں یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جن حصوں میں سیلاب آیا ہے بہت سارے ایسے ہیں جہاں پہ پانی اتر چکا ہے، لیکن دریائے کابل میں اس وقت بھی بڑا اونچا درجے کا سیلاب ہے جس سے نوشہرہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اسی طرح دریائے سندھ، یہ میں لیٹسٹ آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں جو NDMA اور PDMA کی طرف سے آئی ہوئی ہیں. جی جی. دریائے سندھ کے اندر اونچے درجے کا سیلاب ہے تونسا کے مقام پر اور اسی طرح چشمہ کے مقام پر. اسی طریقے سے جو آگے یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ دریائے جہلم ذرا پیسفل ہے، باقی یہ والے دریا ابھی تک اگلے آنے والے 24 گھنٹے اہم ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو جو اب تک ہم کام کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت تک کوئی 200 ملین جو ہے وہ ابتدائی طور پر الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ خرچ کر چکی ہے اور اس کے جو بینیفیشریز کی تعداد ہے تقریباً 2.5 لاکھ ہے. اس میں ہم نے جو پہلے مرحلے پر لوگوں کو ریسکیو کیا وہ سوات سے لے کر اور یعنی کوئٹہ تک اور بلوچستان تک سارے اس کے اندر صوبے اور اضلاع شامل ہیں. الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چونکہ الخدمت فاؤنڈیشن 150 ڈسٹرکٹس کے اندر فزیکلی موجود ہے، اس کے والنٹیئر ہر جگہ موجود ہیں. تو جس دن یہ آپریشن یعنی سیلاب آیا اس سے اگلے دن ہی ہماری ٹیمیں وہاں متحرک ہوگی اور انہوں نے کام کا آغاز کر دیا. تو اس لحاظ سے پہلے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. اب اس وقت ریلیف کا مرحلہ ہے وہاں جاری ہے. وہاں ہم نے ان کے لیے ٹینٹ ولیج بنائے ہیں. اس کے علاوہ وہاں کوک فوڈ وہاں پہنچایا جا رہا ہے، خشک راشن دیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں پہ میڈیکل کیمپس کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بڑے پیمانے پر میڈیکل کیمپس بھی لگنے شروع ہو جائیں گے. یعنی یہ رپورٹ ہے ناظرین آج یعنی بدھ کے دن کی جب کہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے صورتحال بدل جائے تو اس کی تبدیلی ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ ہوگی. اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیفیت نہ ہو اور بہتری کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے. جی مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی ہے خدمت کے حوالے سے کہ بہترین خدمت خلق کا نمونہ تو ہمیں میرے خیال میں مواخات مدینہ کا ملتا ہے کہ جب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لائی ہے اور انصار نے کس طرح سے دل کھول کر ان کی مدد کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مواخات کا جو ایک عملی نمونہ پیش کیا. میرے خیال میں تاریخ انسانی نہ اس سے پہلے اور نہ قیامت تک اس طرح کا کوئی نمونہ پیش کر سکتی ہے. ایک تو اس پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو عملی نمونے ہیں وہ ہم تھوڑے سے سامنے رکھیں ناظرین کے، تاکہ اس مشکل وقت میں اور عام حالات میں بھی لوگوں کے اندر یہ ایک جذبہ اور یہ تڑپ پیدا ہو کہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے اور ہم نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لینا ہے. ہمارے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین نمونہ ہے. جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے ہمیں ہماری آنے والے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں. جی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو جو مدینہ منورہ میں آباد کیا ہے کوئی آسان کام نہیں تھا کسی کے لیے. جی. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دو صحابہ کرام کو آپس میں مواخات ان کے درمیان قائم فرمائی. جی.
یعنی ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنایا، یا کئی بار کہیں کہیں ایسی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہاجرین کو ہی آپس میں بھائی بنا دیا جی. کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا بھائی خود بنا لیا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی کاموں کو تقسیم فرمایا جی. گھروں کی تقسیم، باغات کی تقسیم اور مال مویشیوں کی تقسیم، اور خود قرآن مجید نے اس کے لیے احکام نازل فرما دی، وراثت کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا. جی. یہ آباد کاری تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کو مکہ میں چھوڑ کر، اپنی دولت کو مکہ میں چھوڑ کر جی. اور اپنے مال مویشی اور باغات کو مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے نام پر مدینہ میں آ گئے تھے. ماشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آباد کیا. جی. یہ ایک بڑی تعداد تھی. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر ہوتا ہے. غزوہ بدر میں تو کچھ شہادتیں ہیں، لیکن غزوہ احد میں پھر 70 کے قریب شہادتیں. ایک چھوٹے سے شہر میں مدینہ طیبہ میں 70 گھرانوں میں پھر وہی حالات. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو، ان یتیموں کو، ان بیواؤں کو دوبارہ آباد کیا. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس طرح کے کاموں سے بھرپور ہے کہ جہاں حادثات ہوتے ہیں، جہاں پر لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پورے کے پورے قبیلے مدینہ طیبہ میں آ جاتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کی تعلیمات سیکھنے کے لیے. ان کے لیے بندوبست کرنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. بے شک. وہ لوگ جو پہلی جنگوں میں اپنے چیزوں کو نقصان کر چکے ہیں، یعنی ہم دنیاوی کہہ رہے ہیں، آخرت میں تو انہوں نے بہت کچھ کمایا. جی الحمدللہ. اور جو ہے وہ جو اپنے گھروں کو پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، پھر وہ کیسے مہمان نواز بن جاتے ہیں کہ پورے پورے قبیلوں کو وہ خدمت کر لیتے ہیں اور پورے پورے قبیلوں کو بسا لیتے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کمی نہیں محسوس ہونے دیتے. حالانکہ مدینہ طیبہ کوئی بڑی منڈی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا تجارتی شہر نہیں تھا، بالکل جو ہے ابتدائی ایک شہر ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جو ہے نظام دیا کہ اس نظام کے تحت، مثلا ایک صحابی آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر پر جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو کسی کے پاس فالتو سواری ہے تو وہ دوسرے کو دے دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس فالتو کھانا ہے تو وہ دوسرے کو دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز گنی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک ایک چیز گنی، حتیٰ کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید فالتو چیز پر ہمارا حق ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے چیزوں کو بیان فرمایا. یہ مختلف طریقے ہیں خدمت خلق کی. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ضروریات دوسروں کی ہیں اور کسی کے پاس کوئی ایکسٹرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تقسیم فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا 3 کے لیے کافی ہے، کہیں فرمایا 3 کا 6 کے لیے کافی ہے، کہیں فرمایا 4 کا 8 کے لیے کافی ہے. پھر یہ خدمت خلق تھا کہ آپ کو جو میسر ہے وہ اس تک پہنچائیں جو محروم ہے. اللہ اکبر. تو یہی خدمت خلق ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو شیئر کریں دوسرے کے ساتھ، اس کو دوسرے کا اپنا حق نہ سمجھیں کہ میرا ہی حق ہے، وہ دوسرے کی بھی ضرورت ہے. تو آپ اپنی ضرورت کے درجے میں اس کو رکھیں اور دوسرے کی ضرورت پوری کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ اجر اور ثواب ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ یا مسکین کے بارے میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور ان کی تکالیف کو دور کرتا ہے، ان کے روزگار کا ذریعہ بناتا ہے، تو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ اور یتیم اور مساکین کی کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ ساری رات نوافل پڑھتا ہو اور سارا دن روزہ رکھتا ہو. تو یہ اجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بتائے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام میں خدمت خلق کے جذبات پیدا ہوئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی مشہور واقعہ ہے کہ آئے مدینہ طیبہ میں اور انہوں نے
چونکہ ان کا گھر نہیں تھا تو ان کی مہمان نوازی کرنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا خود دیکھا کہ میں کیا اس کی مہمان نوازی کر سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری جو ہے وہ قاصد بھیجا کہ ایک مہمان ہے اس کے لیے کچھ اگر ہو تو. تمام گھروں سے یہی جواب آیا کہ آج تو گھر میں اس پانی کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اور ہے جو ان کی مہمان نوازی کرے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کرتا ہوں. گھر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ کھانا تو ہے لیکن صرف بچوں کے لیے ہے اور نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بچوں کو سلا دو کسی طریقے سے اور پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے. مہمان کو جب کھانا پیش کر چکے تو آپ جو ہے وہ لائٹ کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے تیل اس کو بند کر دینا اور ہم ایسے کریں گے جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں تاکہ مہمان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھانا کھا لے. تو یہی انہوں نے کیا. صبح کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ چکی تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ جب کوئی آپ کے سامنے محتاج ضرورت مند مسافر مسکین یتیم آ جائے تو اس کی کس طرح دیکھ بھال کرنی ہے. جی مولانا اس پہ مزید چند ہم روشن مثالیں آپ سے جانیں گے صحابہ کرام کی زندگی کی. ناظرین جیسے مولانا نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ موجود تھا, عملی زندگی موجود تھی, قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات موجود تھیں جن کا تذکرہ بھی مولانا نے فرمایا کہ وہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کا اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کی محبت میں اس مال کی محبت کے ہوتے ہوئے بھی مسکینوں یتیموں اور اسیروں پر وہ خرچ کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. آج جو کیفیت ملک کے اندر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے اہل ایمان اور اہل پاکستان بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور یقیناً لے رہے ہوں گے. اس کے بارے میں ہم رضوان صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ تعلیمات عام طور پر بھی ہمارے مبلغین ہمارے خطبہ مساجد کے اندر بھی بیان کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی, انفاق فی سبیل اللہ کی, ایسے مواقع پر بھی کرتے ہیں. تو کیا رسپانس آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے, کیا جذبہ ہے ان لوگوں کا کہ جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی مصیبت کے اندر ہیں اور ہمیں بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنی ہے اور یہ عبادت کرنی ہے ہم نے؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ اس لحاظ سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک خاص پاکستانیوں کو وصف سے نوازا ہے. جی. اور جیسے مولانا نے کہا کہ چونکہ ہم اکثریتی ایک مسلم ملک ہے اور سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ ہماری قوم میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. جی. اور پوری دنیا میں اپنی پر کیپٹل انکم کے حساب سے سب سے زیادہ چیریٹی دینے والا ملک پاکستان ہمیشہ جب بھی کبھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان میں بڑی جان ہے. جی. اور میں ایک اسٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ 700 ارب روپے سالانہ چیریٹی ہوتی ہے پاکستان کے اندر. جی. یہ مساجد کا نظام, مدارس کا نظام, یہ اس کی زندہ مثالیں ہیں کہ حکومت وقت تو ان کے لیے 1 روپیہ ان کے بجٹ میں نہیں ہوتا. تو یہ اتنا بڑا جو نیٹ ورک ہے, سیٹ اپ ہے, اور اسی طرح خیر کے بے شمار کام. اس وقت کیا رسپانس ہے اس ڈیزاسٹر میں؟ ہاں جی, اس ڈیزاسٹر میں بھی میں نے بتایا نا جی کہ ایسا رسپانس آ رہا ہے کہ یقین جانیے کہ دل خوش ہوتا ہے. اس وقت تک میرا خیال ہے کہ ہم کوئی 100 کروڑ روپے سے زیادہ کی ڈونیشن الخدمت فاؤنڈیشن صرف جو ہے وہ اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے پاکستان کے اندر سے. جی, پاکستان کے اندر سے. اور جو بیرون ملک پاکستانی اوورسیز پاکستانی ان کو وہ بھی اس میں تعاون کریں. اس کے علاوہ بے شمار اور NGOز ہیں, قوت ہے, PD ہے, چیپا ہے, یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ اپنے طور پہ وہ اس کے اوپر کر رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں میں رسپانس کی کمی نہیں ہے. اور خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمارے کیمپ لگتے ہیں مختلف شہر کے مقامات پہ یا لوگوں کے پاس جھولی پھیلاؤ مہم کی صورت میں ہم جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی آ کے ان کیمپوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. تو اس سے مجھے بڑی امید ہے
کہ انشاءاللہ جیسے کووڈ کے دنوں میں پاکستانیوں نے پاکستانیوں کو سنبھالا اور یہاں کوئی بڑی ڈکیتیاں نہیں ہوئیں, رابریز نہیں ہوئیں, بڑے دنگا فسادات نہیں ہوئے جو دیگر ممالک میں ہم دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ عوام اپنے حصے کا رول پلے کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ریاست بھی اپنے حصے کا رول پلے کیا تو یقیناً یہ لوگ پھر سے آباد ہوں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے رضوان صاحب آپ بتا رہے ہیں, اور جیسے مولانا نے رہنمائی فرمائی ہے. یقیناً بحیثیت مسلم, بحیثیت پاکستانی جتنے بھی اس ملک کے باسی ہیں وہ سب اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اور یہ خبریں بڑی اہم ہیں جس کا بھی رضوان صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ بیکاری جو خود مانگ رہے ہوتے ہیں, یا وہ بچے کہ جو ہمارے کوڑا دان پڑے ہوتے ہیں ان سے چیزیں اٹھا کر کے بیچ رہے ہیں, نکالتے, وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن ناظرین ایک کل کی خبر جو بڑی دلخراش ہے, اور یہ حکومتی ایوانوں تک بھی شاید ہمارے اس پروگرام کے توسط سے پہنچ جائے. PWD میں ایسی ایک رفائی کیمپ پر کچھ ڈاکو نے حملہ کیا ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ, کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یہاں پر لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, اور وہ اس کو لوٹ کر کے لے گئے. یہ اب حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پکڑے اور ان کو سر عام سزا دیں تاکہ کسی اور کو اس قسم کی جرت نہ ہو. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے کہ خدمت خلق ایک عبادت, اس پر ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اپنے مولانا عبدالمالک صاحب سے کہ کتنی اہم یہ ایک ذمہ داری بھی ہے, ایک عبادت بھی ہے, اور جو کچھ اس وقت ہماری عوام کا جذبہ ہے اور جس طرح سے ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری جو ایک NGO کے نمائندے الخدمت فاؤنڈیشن کے جناب رضوان صاحب موجود ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں. رضوان صاحب ابھی آپ نے تذکرہ کیا اس بات کا کہ کچھ NGOs جو کام کر رہی ہیں اور حکومتی سطح پر بھی کام ہو رہا ہے, تو اس کی جو آپس کی کوارڈینیشن ہے حکومتی اداروں کی اور دیگر NGOs کی بشمول آپ کے, یہ کتنی ضروری ہے, اور کیا اس میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ آپ کی ہے کہ جس سے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہوں؟ میرا خیال ہے اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ مختلف NGOs جو ڈیزاسٹر میں کام کر رہی ہیں ان کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے. اور بہرحال یہ ایک حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, اور الخدمت فاؤنڈیشن تمام ڈسٹرکٹس میں جو کام کر رہی ہے وہاں کے متعلقہ جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ کوئی بھی ایک عام پاکستانی اگر ان متاثرین کی خدمت کرنا چاہے تو دو طرح کے کام وہ کر سکتا ہے. ایک تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ خود سے سامان لے جائے اور وہاں جا کے دینے کی کوشش کرے, تو اس میں زیادہ امکان اور احتمال یہ ہے کہ وہیں کہیں روڈ پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کو وہ دے کر آ جائے گا, کیونکہ نہ تو وہ لاجسٹک اس کے پاس اتنی ہوگی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہوگی کہ ڈیزرونگ لوگ کون سے ہیں. تو اس کے لیے بیسٹ صورت یہی ہے پاسبل کہ آپ ان ریلائبل آرگنائزیشنز پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے حوالے کریں تاکہ وہ وہاں پہ کام کریں. اب گورنمنٹ کے اداروں کا یہ کام ہے, انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو ایک پیج پہ بٹھائے اور ان کو ڈسٹرکٹس الاٹ کر دے اور ان کو کاموں کی تقسیم کر دے تاکہ اوور لیپنگ نہ ہو. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ چیزیں ان کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہوتی, اور جب ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہوتی تو بے شمار ایریاز ایسے ہیں جو نگلیکٹڈ رہ جاتے ہیں. دیکھیں جہاں تک بات ہے انفراسٹرکچر کی, جس میں روڈز ہیں, جس میں ہاسپٹلز ہیں, جس میں سکولز ہیں, یہ تو گورنمنٹ ہی نے بنانے ہیں اور انہی کی ذمہ داری ہیں. ہم نے یہ کرنا ہے تمام NGOs نے کہ جتنے لوگ اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں, دیکھیں ان کا المیہ سمجھیں کہ پانی نے ان کے گھر کو بہا کے لے گیا, ٹھیک ہے, ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا کس زمین پہ گھر تھا, کیونکہ وہ نشانات بھی ختم ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے تو ابھی فوری ضرورت ایک خیمہ ہے جس خیمے میں اس کی فیملی علیحدہ سے رہ سکے, کوئی واش رومز وہاں پہ ہوں, کوئی خوراک کا بندوبست ہو, اور پھر اس کے بعد جو بہت بڑی تعداد میں ایک بیماری اور وبائیں پھوٹنے کا عمل ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو میڈیکل ہیلتھ کیئر بھی چاہیے ہوگی. تو اس حوالے سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے بڑے اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ اس وقت گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ان تمام سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کو بٹھا کے آن بورڈ لے اور ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کر کے ڈسٹریبیوشن آف ورک کرے, تاکہ
ہر متاثر تک ہم لوگ پہنچ سکیں. نہیں، یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے اور یقیناً حکومتی اداروں کو یہ کرنا چاہیے. لیکن جو اس کے ریسکیو کا کام ہے وہ تنظیمیں بھی کر رہی ہیں، گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. جو جان بچانے کا عمل ہے یعنی بنیادی کام، وہ گورنمنٹ بھی کاری، تنظیمیں بھی کر رہی ہیں. لیکن ان کی آبادکاری کا کام جو ہے وہ تو ظاہر ہے حکومت ہی کرے گی، یا پھر حکومت ایسی NGOs کو کہ جن کے پاس اتنے ریسورسز ہوں ان کو ایریاز ڈیوائیڈ کر دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مال جو ہے وہ ڈمپ ہو جائے اور کہیں جو ہے وہ لوگ اس سے محروم رہ جائیں. اور دوسری بڑی بات جو میں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب نو آبادکاری کا کام ہو یعنی ریہیبلیٹیشن کا کام ہو، تو گورنمنٹ اب اس بات کو بھی انشور کرے کہ جن لوگوں نے پہلے دریاؤں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے یا ہوٹلز بنائے ہوئے تھے، ان لیگلز، ان کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یعنی افسوس تو ہے کہ وہ دریا برد ہو گئے، پانی کے سیلاب میں بہہ گئے، لیکن جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہوا تھا. تو اب گورنمنٹ کے اداروں کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اب دوبارہ ایسا عمل انہیں نہ کرنے دیں، اور ان کو اگر ان کی جگہیں کہیں متاثر ہوئی ہیں تو متبادل جگہ الاٹ کر دے، اور اس کام کو انشور کرے کہ آپ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں کہ کل پھر ایسا ہو اور پھر سب کچھ بہ جائے. مولانا آپ نے ایک بڑی اچھی بات ابھی کی تھی جو درمیان میں رہ گئی تھی، میں نے کہا اس میں بعد میں بات کرتے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ صحابہ اور اہل بیت، جس کے اندر صحابہ بھی شامل ہیں، المومنین امہات المومنین بھی شامل ہیں، مطلب سارے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسکار خیر کے حوالے سے ایک مشعل راہ ہیں. وہ میں چاہوں گا کہ چند نمونے آپ ہمارے سامنے ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، جی، قرآن مجید اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ما تدری مل کتاب ولا الایمان. جی، حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے اور آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو جن الفاظ میں تسلی دیتی ہیں، جی، ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں شاید سب سے بڑے یا یقیناً سب سے بڑے لوگوں کے ہمدرد اور خیر خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. بے شک، بے کہ شک. جتنی دولت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، سب سے بڑی تاجر تو وہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جیسے لوگوں کی ضروریات پر خرچ کیا تو حضرت خدیجہ کا اس پر اعتراض کوئی نہیں تھا، بلکہ تسلی دے رہی تھیں کہ آپ یتیموں کی، بیواؤں کی، ضرورت مندوں کی، معذوروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. بے شک. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کہتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے کام ہے، اعلان نبوت سے پہلے کے کام ہے. جی، پہلے کے کام ہیں. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو انہی الفاظ سے تسلی دیتی ہیں کہ آپ کبھی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. جی. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے بہت زیادہ ستائے گئے تو مکہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن آزادی سے عبادت بھی نہیں ہو پا رہی تھی، تو آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. راستے پر ابو دونا ایک شخص جو وہاں کا بڑا تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا ابو بکر کدھر جا رہے ہیں؟ تو بولا قوم کے لوگ رہنے نہیں دیتے، حبشہ کی طرف جا رہا ہوں. تو انہوں نے بھی ابو دغنا نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی انہی الفاظ میں تعریف کی کہ آپ بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے خیر خواہ ہیں. آپ کو مکہ میں رہنا چاہیے، آپ کو مکہ کے لوگوں کو آپ کو نکالنا نہیں چاہیے. میں آپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور میری ذمہ داری میں، میری امان میں آپ مکہ میں واپس جائیں. تو وہ مکہ میں واپس لائے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ جیسے شخص کی یہاں ضرورت ہے. اچھا، اسی طریقے سے ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کس طرح خدمت. خلیفہ وقت ہیں، بہت زیادہ واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ عجیب ہی کہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک خیمے سے، جو عارضی خیمہ لگا ہوا تھا، وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں. تو وہاں گئے، پوچھا مرد سے بھی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی اور آج اس کی تاریخ آ گئی، تو جو ہے وہ کوئی خاتون نہیں ہے خدمت کرنے والی، میں مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا ادھر رکو، میں ابھی آتا ہوں. اور آپ اپنے گھر سے گئے اور اپنی بیوی کو لے کر آئے.
اور اسے بتایا کہ جو ہے آج یہ خدمت آپ کے لیے اللہ نے رکھی ہے. پھر وہ آتی ہیں، وہ خاتون درد ذیل میں ہوتی ہیں، پھر ڈیلیوری ہوتی ہے اور اس کو پورے طریقے سے بچے کو اس کے حوالے کرتی ہیں اور پھر اپنے گھر واپس جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ شخص مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس چیز کا لحاظ کیے بغیر، چونکہ مسافر تھا اور اس وقت مجبور تھا، اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو آپ نے اس کی خدمت کی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور اس کے نشانات ہمیں نظر آتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی کہ حضرت صہیب ایک صحابی ہیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، بہت زیادہ کھانا کھلاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات تھوڑی ان کی اچھی نہیں لگی کہ آپ اتنا زیادہ لوگوں کو ہر وقت کھانا کھلاتے رہتے ہیں. تو سوشل ٹائپ تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عمر فاروق نے کہ آپ اس طرح کے یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں یا خیارکم، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان نے مجھے لوگوں کو کھانا کھلانے پر تیار کیا ہوا ہے، یعنی میں اس فرمان کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں. تو کھانا کھلانا قرآن مجید میں جیسے آپ نے پہلے آیت پڑھی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسافروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی آپ سے شکریہ کا یا کوئی بدلے کا ہم نہیں امید رکھتے، صرف کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشکل دن کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، بچا لیں. تو یہ اپنے اعضاء کا شکر ہے، اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہے کہ آپ مجبوروں کو، مسکینوں کو، جب جو اس وقت حالات ہیں ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں، میڈیا میں دکھا رہا ہے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، تو اپنی جو چیزیں بھی ہیں ان کی صورت میں لوگوں کی مدد کرنا. ایک ہے عارضی بیس پہ مدد کرنا، ایک ہے مستقل بیس پہ مدد کرنا. عارضی کیا ہے؟ کھانا بھیجیں، ان کو کھانا دیں، پانی دیں. کھانے کی فضائل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اور ہمارے پاس الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، حضور کی بات پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان، ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور جو ہم عمل کریں گے اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دے گا اور جو ہے وہ پانی ان تک پہنچائیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ کون سی ایسی چیزیں جن سے منع کرنا جائز نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ پانی، نمک اور آگ. تو حضرت عائشہ صدیقہ حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع کر رہے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جس کو پلائیں گے گویا کہ آپ نے اس کو زندہ کیا ہے، کیونکہ پانی ہی بنیاد ہے، زندگی کی بنیاد جو ہے پانی ہے. اور جس کو آپ نے نمک دیا تو نمک کی وجہ سے جو کھانا لذیذ بنے گا گویا کہ آپ نے اس کو کھانا دیا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو آگ دی ہے، یا پکا ہوا کھانا بھی ہم آج کل کہہ سکتے ہیں، آگ دی ہے تو جس آگ پر وہ کھانا پکے گا گویا کہ وہ کھانا آپ نے اس کو دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر لوگوں کو تیار کیا کہ ایک ایک چیز کھانا ہو. اسی طریقے سے لباس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بتایا کسی کو لباس پہنانے کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نیا لباس خریدتا ہے اور لباس پہنتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ دعا پڑھتا ہے اور پھر وہ لباس پہنتا ہے، پھر وہ لباس پرانا ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرانا لباس صدقہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس شخص پر وہ لباس رہے گا اللہ تعالیٰ اس لباس دینے والے کی حفاظت فرماتا رہے. سبحان اللہ. یہ فضائل ہیں، ہم کپڑا دیں، ہم کھانا دیں، ہم جو ہے وہ لوگوں کو پانی پہنچائیں. یہ عارضی بیسس پہ چیزیں ہیں. جو لوگ ضرورت مند ہیں، کوئی سائل ہے اس کی ضرورت پوری کریں کہ اس وقت اس کو یہ ضرورت ہے. حالانکہ سوال کرنا آسان کام نہیں ہے، میں اور آپ کسی سے سوال نہیں کر سکتے. ہاں اللہ نہ کرے کسی ایسی حالت میں چلے جائیں ہم تو پھر مجبوری ہوگی، پھر ہمیں یہ اپنی عزت نفس چھوڑنی پڑے گی. اور جس بندے نے وہ عزت نفس چھوڑی ہے اس پر جو گزر رہی ہے اس کا احساس کرنا چاہیے ہمیں اور اس کے جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. جی مولانا آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے اور یقیناً یہ جو اہم ترین عبادت ہے خدمت خلق، اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں، بہت سی صورتیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں جن سے ہم اللہ کا
اجر اور اس کی جو رضا حاصل کر سکتے ہیں کرنے سے. اور یقیناً لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لے بھی رہے ہیں الحمدللہ، جیسے رضوان صاحب بتا رہے ہیں. رضوان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو لوگ متاثرین ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں اور ان ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم یہ اپنے ناظرین سے ایک اپیل کریں کہ آپ نے یہ ضرورتیں ان کی پوری کرنی ہے، یہ خدمت کے کام ہیں جو کرنے کے ہیں. دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان کا گھر جو ہے وہ اس کا نہیں رہتا، ضائع ہو جاتا ہے، پھر اس کو ہر اس چیز کی ضرورت ہے جو ہمیں عام انسان کو، ایک عام فیملی کو ضرورت ہے. جی. اس کو خوراک بھی چاہیے، اس کو لباس بھی چاہیے، اس کو شیلٹر بھی چاہیے، اس کو پینے کا صاف پانی بھی چاہیے، اس کو اشیاء ضرورت کی ہر چیز چاہیے. اب اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے عام عوام میں یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ اب چیزیں خود سے تیار کرواتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ تیار کروا کے ہمیں چیزیں دیتے ہیں اور ہم پھر ان کو ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں متعلقہ اضلاع میں جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہوتا ہے. اور اس میں ہمارا پورا ایک میکانزم ہے، پورے ہمارے ریجنل ٹیمز لگی ہوئی ہیں اور جو پراپر طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس وقت جو ہم نے پلان کیا ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ کوئی 1000 بلین کا ہمارا پلان ہے، اس میں تقریباً 40,000 ٹینٹ اور خیموں کا ہم انشاءاللہ ارینجمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی 30,000 فوڈ پیکس کا ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ تقسیم کرنا ہے. اسی طرح کوک فوڈ جو ہے وہ کوئی 10,000 کے قریب دیگیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے بھیجنی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے جو میڈیکل کیمپس ہیں، میں یہ چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا میں کچھ بات کروں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب پانی میں آپ ڈوب جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ صاف پانی تو نہیں ہوتا، وہ گندا پانی ہوتا ہے. تو آپ کی سکن کی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، اسی طریقے سے آپ نے خبر سنی ہوگی میڈیا پہ چلی ہے کہ سنیک بائٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں. جی بالکل. تو مطلب اس طرح کی بیماریاں جو ہے نا، سانپوں کا کاٹنا. جی. تو یہ جتنے متاثرین سیلاب ہیں، پوٹینشلی 5 سے 10% لوگوں کا سویئر میڈیکل مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس میں پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو ہے وہ اس میں آگے بڑھی ہوئی ہے. جی بالکل، وہ آگے بڑھی ہوئی ہے. ان کے تعاون سے ہم نے پلان کیے ہیں. ہماری میڈیکل ٹیمز جو ہیں متاثرہ علاقوں میں روانہ ہو چکی ہیں. اس وقت تک ہم نے پلان کیا 400 کیمپس کا. تو ایک کیمپ جو ہے تقریباً کاسٹ کرتا ہے 50,000 روپے. تو اگر کوئی صاحب خیر اس میں تعاون کرنا چاہے تو 400 کیمپس ہم نے پلان کیے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. مخیر پاکستانی ہمارے ساتھ رابطے میں، انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. جیسے کینیڈا ہے، USA ہے، UK ہے، اسی طرح یورپین یونین ہے، جاپان وغیرہ یہاں کے لوگ. تو انشاءاللہ ہم اس کو پلان کریں گے. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریہیب کے معاملے میں بھی لو کاسٹ گھروں کی ضرورت ہے. یعنی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو گھر بنا کے دینے ہیں تو شاید ہم اپنے گھروں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے. جو اس وقت راولپنڈی، اسلام آباد میں کسی بھی پوش ایریے کے گھر میں بننے والا جو ایک واش روم ہے، اس کا بھی 1/4 پیسے کے اندر جو ہے نا، 1/4 رقم کے اندر ان کا گھر بن سکتا ہے. یعنی 1.5 سے 2 لاکھ روپے کے اندر ایک گھر ان کا بن سکتا ہے. پتہ ان کا گھر اور طرح کا بہت سادہ سا گھر ہوتا ہے. تو اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کا سوچ رہے ہیں تو یقیناً الخدمت ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے. ہم اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ بھی کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کر اس سارے کام کو کریں گے. وہ جو میں بات کر رہا تھا بیرون ملک سے جو امداد آ رہی ہے، نارملی گورنمنٹ کے ذرائع سے جب وہ تقسیم کی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ 100 روپے میں سے 40-50 روپے تو وہ کمیشنز اور اس طرح ادھر کی چیزوں کے اندر نکل جاتے ہیں. تو عملاً وہ 50% رہ جاتی ہے، سروس چارجز نکل جاتے ہیں. جی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے، میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ گورنمنٹ کے ذمہ داران کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے قوت ہے، الخدمت ہے، ED ہے، اس طرح اور بے شمار آرگنائزیشنز ہیں. تو آپ ان کو آن بورڈ لیں اور ان لوگوں کی ایکسپرٹیز اور ان لوگوں کے انفراسٹرکچر کو استعمال کریں. دیکھیں ان کے لیے ان کے لیے کرائٹیریا یہ ہے کہ پبلک ان کو اگر رسپانس دے رہی ہے تو پبلک گورنمنٹ کو نہیں دے رہی. اگر آپ دیکھیں
یعنی یہ بھی ایک ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ان کا اعتماد جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے اور آرگنائزیشنز پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واقعی وہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ریہیبلیٹیشن کے عمل میں اچھی جو آرگنائزیشن ہے, جو ریلائبل آرگنائزیشن ہے, جو آڈیٹیبل ہیں, جو جن کی ہر سال انٹرنل ایکسٹرنل آڈٹس آتی ہیں, تو ان لوگوں کو ضرور ساتھ میں رکھیں, اور وہ جو باہر سے امداد کا عمل ہے اس کو بھی, تاکہ یہ اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں ڈیزاسٹر ہے کہ اکیلے اگر گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ اس کو ٹیکل کر لے گی تو یہ ناممکن نہیں ہے. کسی بھی سرکاری, صوبائی یا ضلعی انتظامیہ کے لیے ہاں جی یہ ممکن ہے. یہ جب تک کولیکٹیو ایفرٹ نہیں ہوگی, کولیبریٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی, اس وقت تک متاثرین کی بحالی جو ہے وہ خواب رہے گی. جی مولانا عبد المالک صاحب, یہ جو آج کا ہمارا موضوع جس پہ دونوں حضرات کی انپوٹ آئی ہے کہ خدمت خلق ایک عبادت, میں چاہوں گا کہ آخری 1-1.5 منٹ کے اندر آپ اس پہ کوئی خاص بات, کوئی خاص پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہیں. خدمت خلق میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو بدنی طور پر کی جاتی ہیں, زبان سے کی جاتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو اجازت پوچھنی تھی کہ ہمیں راستے پر بیٹھنے کی اجازت مل جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ہر کسی کے سلام کا جواب دینا ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, اور نیکی کا حکم کرنا ہے, برائی سے منع کرنا ہے, کسی کی گم شدہ چیز ہو تو اس کو ڈھونڈوانا ہے, اسی طرح کوئی فریاد کرے تو اس کی فریاد رسی کرنی ہے, کوئی بھولا ہوا تو اس کا راستہ بتانا. یہ تو سارے جسمانی یا زبانی کام. میں چاہوں گا کوئی خاص پیغام یہ ہے کہ کئی ساری ہماری نماز کے علاوہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کا ایک حصہ مالی طور پر دوسرے لوگوں کی خدمت کا حصہ ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں روزے کو, تو اس میں حکم دیا وَعَلَى يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین, جو روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو وہ دوسروں کو کھانا کھلائیں, مسکین کو کھانا کھلائیں. تو یہ روزہ اور کھانا کھلانا تو عبادت ہوا نا, کھانا کھلانا, اس لیے تو روزے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. اسی طریقے سے فطرانہ وہ بھی مالی عبادت ہے, دوسروں کی خدمت ہے. اسی طریقے سے حج کا فدیہ, ابھی لمبی ٹائم نہیں آپ کے پاس, میں آیات ختم کروں. اسی طریقے سے زہار ہے, قتل خطا ہے, اور قسم کا کفارہ ہے. ان سب میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری عبادات میں دوسروں کی خدمت کا, مالی طور پر خدمت کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شعر رکھا ہے گویا کہ جہاں اللہ کی عبادت بدنی طور پر کرنی ہے, مالی طور پر کرنی ہے, وہاں دوسرے لوگوں کا خیال کر کے یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں اپنے دونوں آج کے فاضل مہمانوں کا, حضرت مولانا عبد المالک صاحب اور جناب رضوان احمد صاحب کا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا, اور اس موضوع کی مناسبت سے بہت سی مفید معلومات بھی ہم تک, ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے, اور جتنے آفت زدہ ہیں ان سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے, اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی یہ توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے بھائیوں کی کہ جو اس وقت دکھ کی گھڑی میں ہے, ان کو بھی یار و مددگار نہ چھوڑیں, بلکہ ان کے دست و بازو بنیں. اور جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہم مالی طور پر بھی اور بدنی طور پر بھی اس اہم ترین عبادت کو کرنے والے بن جائیں, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کریں. اللہ اس کے عوض میں ہمیں دنیا میں بھی راحتیں دے گا, اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ اپنی رضا ہمیں دے گا. میاں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.